الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہم نے سورہ بنی اسرائیل شروع کر رکھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری سورت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے 7 آیتیں، اس میں ان کی ایک خاص 2 فسادوں کے اعتبار سے تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور کل ہم نے ان کو اچھی طرح پڑھا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کی ساری گمراہیوں کا ذکر سورہ بقرہ کے پہلے نصف میں موجود ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں بالخصوص، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن نے یہ سب چیزیں کیوں بیان کی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں؟ آپ مجھے اختصار سے بتائیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کو ہم غور سے پڑھیں۔ شاید سر اس لیے بیان کیے تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں، امت مسلمہ وہ غلطی نہ کرے جو غلطیاں انہوں نے کی۔ اتنے انبیاء آئے اور نافرمانیاں کرتے رہے تو پھر اللہ عذاب بھیجتے رہے، اس سے عبرت پکڑنے کے لیے ہمیں یہ بات دکھے گئے۔ یہ آپ بات بہت مختصر کر رہے ہیں، قرآن مجید نے بڑی تفصیلات بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت اب دی ذرا اور میری بات سنیں، جب میں بول رہا ہوں تو بیچ میں بولا نہ کریں، آپ غور سے سنیں اور نوٹ میں یہ پوائنٹس لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اس وقت واضح نہیں ہوتی جب تک ریلیونٹ یا اس سے متعلق مثالیں بیان نہ کی جائیں۔ تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے بہت ہی انتہائی مناسب جو مثال تھی نا، وہ بنی اسرائیل کی تھی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنے انبیاء بھیجے، مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کی، لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم ایسی گندی حرکتیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں ایسے مصروف ہوئے کہ ان پر 2 عذابوں کا ذکر تو کل آپ نے پڑھ لیا ہے۔ پہلا فساد، بنی بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے تباہی پھیر دی پورے مسجد اقصی کی اور فلسطین کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو لے گیا اپنے ملک میں غلام بنا کر، تتر بتر یہ ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کو یہ وارننگ حضرت داؤد نے، حضرت یسع نے اور دیگر انبیاء نے بار بار بتایا کہ اگر تم یہ بگاڑ پیدا کرو گے تو تمہارے اندر تباہی آئے گی۔ تو اللہ کی سنت ہمیں پتہ چل گئی کہ جب قوموں کو انبیاء وارننگ دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی باز نہیں آتے، اللہ مہلت ضرور دیتے ہیں، لیکن پھر ان کو پکڑتے ایسا ہیں کہ پھر آپ کے سامنے مثال ہے دوسری قوموں کی بھی اور بنی اسرائیل کی خاص کر۔ حضرت عیسیٰ جب ولادت، معجزانہ ولادت ہوئی، اور وہ بھی خاص بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے کہ ان کی اصلاح کے لیے انہوں نے پوری کوششیں کی، بھرپور کوششیں کی، اور ان کے سامنے اللہ کا یہ معجزہ کہ کس طرح بن باپ کے وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ ان کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی تھے، ان سے پہلے حضرت زکریا بھی تھی جو ان کے دور میں بھی رہے، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ اور ٹائٹس رومی نے پھر جو 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے بعد ان پر جو تباہی پھیری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے اس کی مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں نا، کہ تو انہیں اولی باس سے شدید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور بڑے زبردست لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کے مشیت کے مطابق ان کو ایسا عذاب میں مبتلا کیا کہ اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل کی 4 شیٹ ہو۔ اچھا، اب آپ سب لوگ ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت داؤد کے بعد
انہوں نے کیا حرکت کی بنی اسرائیل نے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد کے دنیا سے جانے کے بعد کیا خرابی ان کے میں خاص طور پہ آئی، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ سر بت بنا کے پوجا کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ بس آپ ایسی بات کہتے ہیں، کون سا بت بنایا تھا انہوں نے، مجھے بتائیں۔ قرآن کے تو طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بس بالکل ٹھیک بات کرنی چاہیے۔ جب پتہ نہ ہو تو غلط بات کبھی بھی نہ کہا کریں۔ قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا جرم جو انہوں نے کیا وہ جادوگری میں لگ گئے۔ قرآن صاف بتاتا ہے ایسی وہ یہ سمجھے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ کوئی جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوائیں ان کے تابع کی، ان کو بہترین چیزیں سجھائیں، وہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ ان بدبخت قومیں جب گمراہ ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو تھا جو جس کی وجہ سے وہ، تو انہوں نے پھر جادو سیکھا، اور جادو بھی وہ سیکھا جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا۔ اور یہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا جو ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے بھلا، کتنا بڑا جرم ہے۔ گرا گناہ ہے۔ سر بہت بڑا جرم ہے، خاندان کو آپ تباہ بڑا کیا جرم کہہ جاتا رہے ہے، ہیں، کیوں بڑا جرم ہے؟ خاندان تباہ ہوتا ہے، معاشرہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے خاندان میں۔ کی بنیادی اکائی، بنیادی یونٹ خاندان ہے معاشرے کی، اور جب خاندان تباہ ہوتا ہے تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے، جب معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو اس کا پورا نظام برباد ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے۔ بات کو بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ لہذا یہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ جادوگری میں لگ گئے، اور پھر اللہ نے ان کو ایسے اس میں ڈالا امتحان میں کہ فرشتے اللہ نے نازل فرمائے، وہ ان کو بتاتے تھے اس کے بعد کہ یہ خرابی ہے، اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے۔ یہ قرآن میں پڑھا نہیں ہے آپ نے؟ جی سر پڑھا ہے۔ ہاروت اور ماروت۔ تو یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم پڑھ لیں ثواب کے لیے، یہ عبرت ناک واقعات ہیں کہ قومیں جب بگڑتی ہیں، آج اپنی قوم کو دیکھ لیں، قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس ہے، ابھی ذکر آئے گا، اور آج ہم اس کے برخلاف پوری امت سوائے مستثنا بہت کم لوگ ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب سے بڑا جرم ہوگا جس قرآن، ہجر قرآن، خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں فریاد کریں گے، یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ انہوں نے اس قرآن کو، ہجرت کے معنی دو ہیں، یا تو چھوڑ دینا، اس بالکل پس پش ڈال دینا، یا دوسرا معنی کیا ہے، جلدی بتائیں۔ سر پڑھ لینا، سمجھنا ہی نہ، مطلب کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر پتہ ہی صاحبہ نہیں۔ نہیں، نشانہ تضحیک بنانا، لافنگ سٹاک بنانا۔ قرآن کی ان اصطلاحوں کو بڑے غور سے سمجھیں۔ آج لافنگ سٹاک نہیں بنایا ہوا ہم نے قرآن مجید کو۔ جی سر ایسے کہ طاغوت کا، سنے غور سے، طاغوت کا نظام ہمارے ملک میں نافذ ہے، ہم اہل قرآن ہیں، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء تفرقہ پرستی کی وجہ سے اس بات پر کیوں نہیں یہ جمع ہوتے؟ کے لیے سب سے قیمتی، لیکن ان کا دین لایا ہوا اس سے بھی قیمتی۔ اگر وہ نافذ ہو تو کوئی جرت نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھیلنے کا، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ان جو اہل کتاب کی آیات ہیں ان سے بڑی کلیئرلی پتہ چلتی ہیں۔ کوئی سوال اس کے بارے میں، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آج ہم نے آیت نمبر 7 کل کر لی تھی، اور 7 میں پھر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے 2 فسادوں کا ذکر ہو چکا، وہ تفصیل سے آپ سن چکے کہ جب قوم نے اللہ کے
کے بھیجے ہوئے دین، اللہ کے نازل کردہ دین کے ساتھ، تورات کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا تو دیکھ لیں ان کا کیا حشر ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے۔ قرآن ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی تفصیلات ابھی آگے میں بیان کروں گا، کہ جو کامل و اکمل اور تا قیامت یہ کتاب نافذ العمل رہے گی۔ جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، اس دن سے لے کر اور قیامت تک یہ کتاب، اور اس کا خاص وصف کیا ہے، خاص خصوصیت کیا ہے جو دوسری کتابوں کی نہیں ہے؟ سر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیے۔ اللہ تعالیٰ نے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جنہوں نے چند ڈالروں کے علاوہ مجاہدین افغانستان کو امریکہ کے حوالے کیے، اگر وہ کتاب اللہ نے ضمانت نہ لی ہوتی اور اللہ نے معجزانہ طور پر اس کو بچایا نہ ہوتا تو یہ اس کتاب کو دریا برز کر دیتے۔ یہ اتنے بدبخت ہیں۔ سر سینہ میں بھی تو محفوظ ہے نا اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے لوگوں وہ حفاظت کے طریقے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی اس طرح کی کہ چھوٹے سے بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے حفظ کرنے کا آسان۔ اب اللہ تعالیٰ نے دور جدید میں اس کا یہ بندوبست کیا کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں محفوظ ہو گئی الیکٹرانکلی۔ اب اللہ کی سنت سمجھیے قرآن سے، بڑی اچھے غور سے سنیے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے بھلائی ہوگی، تمہیں ذات کو فائدہ پہنچے گا، تمہارے خاندان کو فائدہ پہنچے گا، تمہارے محلوں اور شہروں کو فائدہ پہنچے گا اگر تم نے قرآن کے مطابق نیکی کی تو۔ اور فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، 3 الفاظ میں پوری تاریخ بیان کر دی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی تو فَلَهَا، اس کا وبال تمہارے سر ہوگا۔ تو جب برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر کیا اس کا کیا وبال ہوتا ہے؟ 7 فی الارض ہو جاتا ہے سر، کیا؟ فساد فی الارض۔ اور اس کے بعد اللہ کا عذاب۔ فساد فی الارض تو نتیجہ ہے نا ہمارے برے اعمال کا، لیکن اس کا انجام اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ دو آدھی آیت میں نے پڑھی ہے اور پوری تاریخ پہ تبصرہ ہے، یہ قرآن ہی کا کمال ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلُوًّا تَتْبِيرًا۔ اور جب دوسرا فساد کا وقت آیا، ٹائٹس رومی نے ان کو تباہ برباد کیا، بات آپ پہلے سن چکے ہیں، وہ گھس گئے ان کے شہروں میں۔ یہ تھا انتہائی تباہی کا پہلو کہ گھس کے انہوں نے جو بربادیاں کی، جس طرح انہوں نے لوٹ مار کی، عزتیں برباد کی۔ اور پھر فرمایا کہ اور جس طرح ان کا ہاتھ، جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ تو یہ اللہ کی سنت کا بیان ہے یہاں پر کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، جب کوئی قوم مجموعی طور پر اللہ کی شریعت سے دور ہو جاتی ہے، عوام الناس بھی اور خاص کر خواص۔ خواص کا مطلب کیا ہے؟ اس کے حکمران، اس کے اداروں کے سربراہ، اس کے بڑے بڑے امیر لوگ جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، جب وہ انتہا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس وقت اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہی قرآن قوموں کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں۔ اور آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے،
اچھا یہ بتائیں، یہ تو دو تباہیاں ان کی آ چکی ہیں. جب انہوں نے حضرت داؤد کے بعد بگڑے تو پہلا عذاب بخت نصر کے حملے کی وجہ سے آیا. دوسرا عذاب ان پر آیا باوجود وارننگ کے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا بڑی محنتیں کی انہوں نے، نہیں سنبھلے. تو پھر دوسرا عذاب 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے ان کو تباہ و برباد کیا. اچھا، اب جب آخری موقع ان کے پاس کیا تھا؟ آخری موقع جلدی بتائیں، اس کے بعد کیا موقع تھا آخری ان کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ان پر ایمان لے آنا. شاباش تبھی بچ سکتے. شاباش، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ آخری موقع تھا کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور اس کو بھی انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے ضائع کر دیا. کتنے بدبخت تھے. جب ضائع کیا، 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو کین کا اور بنو نذیر اور بنو قریظہ. تینوں قبیلوں کو دیکھیں، باوجود اس کے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے 13 سال بعد مکے سے، تو یہ مدینے کی پوری ریاست ان کے قبضے میں تھی. امیر ترین لوگ یہ تھے، اسلحہ ساز یہ تھے، بنکرز ان کے تھے، بہت جمع تھے. اتنے تکبر والے تھے کہ انہوں نے کہا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکے سے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وسائل تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. کاش انسان سمجھے کہ یہ سب کچھ اس اللہ وحدہ لا شریک کے کنٹرول میں ہے. امریکہ کس طرح آج اپنے زخم چاٹ رہا ہے افغانستان کی شکست کے، دیکھیں. وہ اسی بھرے میں آیا تھا کہ ٹیکنالوجی تو میرے پاس ہے، نیٹو میرے پاس ہے، مسلمان ملکوں کے جو غلام طاغوت کے حکمران ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں. وہ تو برباد ہوا. اپنے غلاموں کو کس طرح اللہ نے ان کے غلاموں کو برباد کیا. دیکھیں مشرف کے ساتھ کیا ہوا جس نے اڈے دیے تھے. دنیا میں کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنایا. رب کے ان کارناموں پر، رب کی ان عظمتوں اور حکمت پر غور کیا کریں، اور وہ غور قرآن کے واقعات جو بیان کرتے ہیں وہی صحیح ہے. آج آپ سوشل میڈیا اور پتہ نہیں حکمرانوں کے جو قبضے میں ہیں وہ صافی، ان کے بیانوں کو سن کے سارا دن سنتے رہتے ہیں، اور اس حقیقت جو واضح ہو کی گئی ہے قرآن میں رب کریم نے، اس پہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ غفلتوں کی انتہا ہے. بڑے غور سے سنیے، یہ قرآن ہی، میں نے آپ کو کل حدیث بھیجی ہے کہ فتنے کے زمانے میں نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت ہوگا سر. وہاں بڑی کلیئر حدیث ہے، میں نے آپ کو بھیجی ہے. آپ اس شخص سے کہہ رہے ہیں بھائی ایک جواب آیا ہے کہ قرآن و سنت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے آپ نجات پا سکتے ہیں ہر فتنے کے. اور یہ آج فتنوں کا دور ہے، ایک فتنہ نہیں ہے. ان فتنوں سے نجات کی واحد ذریعہ قرآن کا علم اور اس کے مطابق عمل ہے. لکھ لیں یہ بات، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اب بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ. یہ خطاب اصل میں تو بنی اسرائیل سے ہے لیکن پوری دنیا سے ہے، رہتی دنیا تک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. اچھا، یہ اس ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا جملہ اگر نہیں. اگر تم توبہ طائب کر لو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ،
اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تو پھر تم اللہ تمہیں رحم کر سکتا ہے. آپ ایمان کی بات کر ہی نہیں رہے، سنت پر عمل کی بات کر رہے ہیں. پہلے ایمان ہوگا تو سنت پر عمل کرے گا نا بندہ. دیکھیں بات ایک جواب آپ کا بالکل مربوط ہونا چاہیے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کرے. وہ رحم کیا تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی کہ پھر ایک چانس تمہیں آخری ملے گا، اور وہ آخری چانس ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت. یہ ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ تاریخ میں ایک چانس اور تمہیں اور دیا جا رہا ہے. کوئی سوال یہاں پر؟ آگے بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بیان ہو رہا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کو اپنایا، عُدْنَا، ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے. اگر تم نے وہی اعمال اختیار کیے تو ہم پھر کوئی اور بخت نصر بھیجیں گے، کوئی اور ٹائٹس بھیجیں گے، اور وہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا. اللہ تمہاری تباہی کا پورا بندوبست کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے انکار کر دیا نبوت سے، اور انہوں نے دنیا بھر کی سازشیں کی، مکے والوں کو اکسایا، کیا نہیں کیا انہوں نے، اور انجام کیا ہوا؟ 2 قبیلے پہلے نکالے گئے، اور تیسرا قبیلہ جو تھا بنو نذیر، ان کو تلوار سے ختم کیا گیا. بنو قریظہ سچ ساری بنو نذیر اور ہاں، بنو بنو قینقاع قریظہ، بلا جزاک وطن. اللہ، جزاک اللہ. بنو قریظہ کا تلوار سے ان کو خاتمہ کیا گیا. تو عبرتناک انجام یہ تیسرا ہے. کبھی آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے غور کیا ہے؟ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم وہی سرکشیاں کرو گے، عُدْنَا، ہم بھی تمہاری وہی تباہی اور بربادی کا سامان کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہاں کافرین سے مراد کیا ہے بلا؟ قرآن جو جو جی، ایمان نہیں لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. جو بھیجے ہوئے انبیاء پر پہلے انہوں نے جو تورات کو اسے پچھ ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ کون ہیں؟ کافر. کافر ہیں. اور اگر جو مسلمان قرآن کو چھوڑ کر طاغوت، شیطان اور نفس کی پیروی میں لگ جائیں تو وہ مسلمان رہیں گے اللہ کے نزدیک؟ فتوے کی بات چھوڑ دیں. بالکل بھی نہیں سر. آپ سمجھیں قرآن کس طرح کن حقائق کو آشکارا کر رہا ہے. اب پتے کی بات قرآن نے بتا دی، اور کائنات کے ہر آدمی کو بتا دی. کیا بتا دی؟ سنیں آیت نمبر 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اقوم کا مطلب ہوتا ہے موسٹ اسٹریٹ، دی اسٹریٹ پاتھ. اب صراط مستقیم جو ہے اس کی رہنمائی، اس کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ قرآن قرآن مجید. قرآن مجید. اور اب آپ دیکھ لیں، اگر قرآن مجید سے ہٹا ہوا ہے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا صرف یہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے. یہ آپ یہاں بالکل بات ایک واضح ہے. وہ واضح بات یہ ہے کہ اب مکمل انسان کی، فرد کی اور اجتماعیت کی، اگر کوئی صحیح طریقہ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کا طریقہ ہے. اس سے ہٹا ہوا طریقہ نفس کے پجاری، نفس امارہ کا طریقہ ہے، یہ شیطان کے پیروکاروں کا طریقہ ہے، طاغوت کے پیروکاروں کا طریقہ ہے.
لہذا اگر کوئی سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس قرآن جس کی اللہ نے خود حفاظت اپنے ذمے اس لیے کی کہ وہ ہمارے لیے حجت ہو جائے، کہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ اب اللہ ہم کرتے کیا، ہمیں تو کوئی راستہ دکھانے والی چیز ہی نہیں تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اور یہ قرآن ہے جو تم اس کی حفاظت میں نے خود کی ہے۔ دیکھ لیں آپ اور میں کس قدر پابند ہو گئے ہیں اس قرآن کے لیے اور اللہ کے حکم کے، کہ ہم نے اگر دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت پر رہیں تو صرف اور صرف قرآن ہے۔ اور پھر آگے کیا پیاری بات آیت میں کہی، فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ دو الفاظ ہیں یہاں، یبشر المؤمنین، یہ مومنوں کو بشارت دیتا ہے۔ یہاں مومنوں سے مراد کیا ہے بھلا؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ آیت کے اندر ہے کہ بتائیے۔ اب بڑے غور سے سنیں کہ پیچھے آ گیا جو قرآن کے سیدھے راستے پہ چلے گا وہ مومن ہے، جو اس پہ نہیں چلتا وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھ لیں ترجمہ میں کل کیا میں نے آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، قرآن نے فیصلہ کن بات کی ہے کہ تم میں سے مومن وہ ہے جو قرآن کے موسٹ اسٹریٹ پاتھ پہ چلے، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ ہمارے جیسے مومن جنہیں نہ پتہ ہو کہ اس قرآن میں ہے کیا، نہ علماً ہمیں پتہ ہے نہ عملاً ہمیں پتہ ہے، تو ہم کیسے مومن ہیں؟ بتائیں نا مجھے، کبھی سوچا آپ نے؟ جس شخص کا ہادی اور رہنما یہ قرآن نہیں ہے وہ مومن اللہ کے ہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، لکھ کے رکھ لیں۔ اچھا، ان لہم، آگے آیت کا ٹکڑا ہے، ان لہم اجرن کبیرہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اجر کہاں پر ہے؟ کہاں ہے اجر؟ کیا دنیا میں اجر کوئی نہیں ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ اس طرح بات مت کیا کریں، قرآن صرف آخرت کے لیے نہیں آیا، قرآن دنیا کے لیے بھی آیا ہے، پہلے دنیا کے لیے پھر آخرت میں۔ اگر دنیا میں قرآن پر عمل کیا تو آخرت ٹھیک ہوگی، نہیں ہوگا عمل نہیں ٹھیک ہوگا تو گیا کام سے۔ اب آپ وہ آیتیں نکالیے جو ایک پیج میں نے بھیجا ہے آپ کو، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سب کو مل گیا ہے نا؟ جی سر جی مل گیا، نکال لیا۔ آپ مل تو گیا، لیکن آپ خدا کے لیے ان چیزوں کو پڑھیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو بالکل 2+2=4 کی طرح ثابت کرتی ہیں کہ تم تو صراط مستقیم پر اس وقت ہو جب اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کے اوپر اس کو رہنما مانو گے۔ میں ہر آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور ذرا ترجمے سے دیکھیں آپ، سمجھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سورہ بقرہ کی آیت 257، میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے جس کو نہ ملے وہ عجائب کو اپنا میسج بھیج دے اپنے نمبر کا، ہم دوبارہ بھیج دیں گے۔ سر جی یہ 2 دفعہ آیا ہوا ہے۔ جی میں نے 2 دفعہ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگ کم ہی کیئر کرتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں نہیں بھیجا 2 دفعہ۔ نہیں جزاک اللہ سر، ہم بہت آپ کے مشکور ہیں، اور آپ ہمیں کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی ہو جائے مجبوری تو پھر نہیں دیکھ سکتے، ورنہ ضرور دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو، اور آپ کو بہت۔ آپ دیکھیں نا، آپ اور میں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اتنی دنیا میں غرق ہے۔ تو آپ یہ چیزیں
ترجمہ لکھیں، لکھ کے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، بیٹوں، بیٹیوں کو بھیجیں۔ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں آیت 257 کا، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارا ولی ہو؟ بتائیں۔ ولی کا معنی ہے چاہتے ہیں سر، کارساز، معتمد، جو بالکل ہماری بگڑیوں کو بناتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں صرف ولی کس کا ہوں؟ آمنو، جو ایمان لائیں۔ کیسا ایمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والا ایمان، صحابہ اور صحابیات والا ایمان وہ لے کے آئیں تو میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو گمراہیوں سے نکال کر قرآن کی نور میں لے آتا ہوں۔ ظلمات جمع ہے، جتنی بھی گمراہیاں ہیں، چاہے وہ عقیدے کے ہوں، عبادات کی ہوں، اخلاق کی ہوں، معاملات کی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو جب قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر وہ ان کو دور ہو جاتے ہیں۔ والذین کفروا، آپ قرآن دیکھیں کس طرح بتایا، یہ تو مومنوں کے ساتھ مالا ہے کہ اللہ ولی ہے ان کا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو ولی ہیں جن کو وہ کارساز سمجھتے ہیں وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، وہ ان کی خواہشات ہیں، وہ امریکہ ہے، وہ یہود ہیں، وہ اسرائیل ہے۔ آج دیکھ لیں ان حکمرانوں کی جن کو اللہ سے انکاری ہیں، اس کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، کیا عزتیں ہیں اپنی عوام میں ان کی۔ اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے ولی ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اس روشنی جو اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی پیدائش کے وقت، اس کو بھی نکال دیتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گمراہیوں میں پیچھے ان کے چل پڑتے ہیں، طاغوت کے، شیطان کے اور اپنے۔ اللہ کا فیصلہ سنیں ان کے بارے میں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ پر پکا سچا ایمان لانے والوں کو اللہ کی کیا مدد، کیا نصرت، کیا تائید حاصل ہوتی ہے، کہ پھر وہ کوششیں کرتے ہیں اور اللہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ان کو ہر قسم کی گمراہی سے نکال کے صراط مستقیم قرآن کے راستے پر لے آتا ہے۔ اور جو اس کے منکر ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، کس طرح وہ گمراہیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ نور جو اللہ نے ان کے اندر بچپن میں رکھا تھا اس کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ کوئی سوال آیت 257 میں؟ اچھا، اگر اس کو آپ کو جی فرمائیے۔ یہ آیت کس قدر کلیئر کر دیتی ہے سر ہمیں، ہم خود نکلنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے طاغوت کا ہی لے لیا ہے سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا، لباس ہمارا، کھانا پینا۔ اس آیت کو پڑھیں تو ہم لرز جاتے ہیں کہ میرے رب کے کتنے سخت احکام ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں اس کے احسان دیکھیں مومنوں پر، اور اس کا غصہ اور غضب دیکھیں ان لوگوں پر جو انکار کفرو، جنہوں نے کفر کیا۔ بڑی بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ اب آئیے سورہ مائدہ کی آیت 15 اور 16۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین آ گیا۔ نور سے مراد قرآن اور کتاب مبین کے دونوں کے قرآن کے لیے لفظ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی اور وہ کتاب جو کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آیت بقرہ 257 میں نے پڑھی، اور ہماری بہن نے کس طرح کہا کہ کتنی کلیئر ہے یہ بات، کتاب مبین۔ اب اس کتاب مبین کی خاص صفت اللہ بیان کر رہے ہیں، یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، اللہ اس سے رہنمائی دیتا ہے، کن کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی رضا کی پیروی کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟
قرآن اور سنت کے مطابق چلتے ہیں سر. یہ قرآن و سنت کیسے رضا ہو گئی اللہ تعالیٰ کی؟ سر جو اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہیں نے ویسے ہی فرمایا چلتے ہیں. کیے ہیں وہ کرتے ہیں، جو جس سے منع کیا وہ نہیں کرتے. بھائی یہ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ اس کو تو پہلے سمجھیں. بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بات سوال کا جواب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے. قرآن نے غور سے سنے، قرآن نے ایک ایک بات مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوبوں میں، مختلف طریقوں سے سمجھایا، کبھی مثالیں دی ہیں، کبھی اس کو ریپیٹ کیا ہے دوسری جگہ. تو قرآن نے اس ہدایت کو بندے کو سمجھانے کے لیے، اس تک پہنچانے کے لیے حق ادا کر دیا ہے. قیامت کے دن وہ بالکل نہیں کہہ سکتا. آج وہ بدبخت اگر اس قرآن سے منہ موڑے کھڑا ہے تو اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا. اور اتباع اللہ تعالیٰ کی رضا کا پتہ کہاں سے چلے گا مجھے؟ بس جلدی بتائیں. قرآن سے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس کی اطاعت میں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے جب انسان اس کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی من اتبع رضوانہ کا مطلب ہے کہ اس نے اس کی رضا کی پیروی کی، قرآن کی پیروی کی. سبل السلام، یہ جتنے جو راستے ہیں نا یہ سارے نیکی والے راستے ہیں، سلامتی کے راستے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اس قرآن کو جب اللہ کی رضا کے لیے فالو کرتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن پھر اس کو گمراہیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس کو بالکل سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. بتائیں کوئی کتنی کلیئر بات ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 15 اور 16 پڑھی ہے. ابراہیم کی پہلی آیت میں الف لام را، یہ وہ ہے حرف مقطعات. اچھا، کتاب انزلناہ الیک، یہ جو 3 لفظ ہیں کتاب انزلناہ الیک، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ چپ رہیے، ڈاکٹر صاحبہ چپ رہیے خدا کے لیے. مجھے دوسروں سے بھی، نالائق ٹیچر وہ ہوتا ہے جو ایک لائق اسٹوڈنٹ سے بات اوکے کراتا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ دوسروں کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں. اس لیے آپ جلدی مت بولا کریں. ہاں جی، اس میں اہم لفظ کون سا ہے؟ انزلناہ. کیا کیوں انزلنا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح، اللہ تعالیٰ کی نے نازل کیا ہے، یہ اس لیے ہے. میں ہاں، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی. آپ اگر یہ کہتے نا کہ اس سے برحق اللہ تعالیٰ نے اور عین حق بیان کیا ہے، پھر آپ کی بات ٹھیک ہوتی. تو انزل نہ ہو، یہ کسی کے، یہ کائنات کے مالک کا فرمان ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. انزل نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، اس کے اندر رب کی شانیں اور قرآن کی نازل کرنے والے کی شان اور خود قرآن کی شان دونوں واضح ہیں اس ایک لفظ میں انزل نہ ہو میں. کبھی سوچا تو کریں کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے اور میرے پاس جس کو رب نے نازل کیا ہے. تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو، اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ، کافروں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا کہ وہ آپ نے گھڑ لیا ہے، بالکل غلط ہے. انزلنا ہو، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. اچھا، کس لیے اتارا ہے؟ اب مقصد پورا قرآن نے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ گمراہیوں سے نکل کر ایک روشنی، قرآن کی روشنی میں آ جائیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف اجازت سے.
یہ سب کام اللہ کی اجازت سے ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگا. الی صراط العزیز الحمید. یہ راستہ کس کا ہے؟ جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے. العزیز الحمید. زبردست تعریف کیے گئے اللہ کی طرف. اب آپ ذرا یہاں رک کے سوچا کریں، بس روایتی معنی کر کے اور ادھر کی ادھر لگا کے آگے مت بڑھ جایا کریں. اللہ تعالیٰ اس راستے کو، جس کو قرآن روشن کرتا ہے، جب اس کی روشنی میں آ جاتا ہے تو وہ اس راستے پر ہوتا ہے جو راستہ کس کا ہے؟ العزیز، غالب اللہ تعالیٰ. کیوں؟ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ کے نیکیاں کرے گا، وہ غالب اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے نواز دے گا. اور حمید، بھائی میں اور آپ اس کی تعریف کریں نہ کریں، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے. پوری زمین و آسمان میں مخلوق اللہ کی تعریف. تو میرے اوپر تو بدرجہ اتم لازم ہے، جتنی رحمتیں جتنے احسان اس کے مجھ پر ہیں، آپ پر ہیں، کسی اور پر نہیں ہیں. زمین پر نہیں ہیں، آسمانوں پر نہیں ہیں، ساری چیزیں انسان کی خدمت پہ لگا دی ہیں. تو یہ راستہ ایسا صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ یہ راستہ العزیز اور الحمید کا راستہ ہے. کوئی سوال سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 پر؟ آگے سورہ الحدید میں پھر بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، ينزل علی عبدہ، وہ نازل کرتا ہے اپنے بندے پر. اس ينزل علی عبدہ میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ عبدہ. شاباش شاباش، عبد. عبدہ. کیوں اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ہی بندگی کرتے تھے اور کسی کی نہیں کرتے. بندگی کا حق ادا کرتے ہیں. بندگی کا حق ادا. بندگی ایسے کرتے ہیں جیسے آپ اور میں کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بندگی کا حق ادا کرتے ہیں. اس لیے وہ اللہ کے بندے ہیں. اس لیے اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں، اس لیے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. بڑے غور سے سنا کریں، سمجھا کریں. یہ قرآن بڑی بصیرت والی کتاب ہے. اب مجھے یہ بتائیں آپ پہلے کہ ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہے اور آپ اس کو روز مرہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے. وہ ٹکڑا کیا ہے؟ کیا ہے ٹکڑا؟ دل دل دل. دل ہے انسان کا. آپ بھی کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں. جب دل چاہ رہا تھا تو وہ کام کرتے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا. آپ کا قلب ویسا ہی بن گیا جیسا یہ قرآن آپ کے دل پر نازل ہو رہا تھا. جس سے قرآن منع کر رہا تھا آپ اس سے رک جاتے تھے، جس کا حکم دیتا تھا آپ اس کو کر گزرتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. مکے میں کیا نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھیں آپ. مدینے میں دیکھ لیں آپ. لیکن اللہ عبدہ، اس بندے نے وہی کیا جو قرآن کا حکم تھا. اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ ہے جو جس کی مثال اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دی. آیات بینات. آگے بھی سنیں، نازل کیا ہے؟ آیات بینات. ایسی آیات، ایسی نشانیاں، ایسے احکامات جو بینات ہیں، بالکل واضح ہیں.
بینات سے مراد کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب، بتائیں بینات سے متعلق سر قرآن کے آیات معجزات بھی کائنات اور آسمانی کائنات میں جو آیات بھی دلائل ہیں. بینات آیات کائنات آیات انفسہم. سر نہیں سر کام سر نہیں، یہ آپ بالکل ایک چھوٹی سی اس کا جواب ہے. بینات کا مطلب ہے جو واضح، روشن، بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. آپ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آیات بینات ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا کو بالکل یکسر تبدیل کر دیا جب یہ قرآن نازل ہوا. ایسا تبدیل کیا کہ پورے قبائل دوڑے مدینہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے. حضرت عمر کا دور 10.5 سال کا، ابو بکر صدیق کا 2.5 سال کا. آپ دیکھ لیں قرآن 3 براعظموں میں حاکم. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کی آیات بینات، ہر آدمی جس کو اللہ نے عقل دی تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ قرآن جو نظام پیش کرا ہے یہ عین انسانی فطرت اور انسانی عقل کے مطابق ہے. آج کا انسان اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتا ہے کیونکہ اس نے چند چیزیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن دنیا کو اس نے گمراہیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ بس عقل میری فائنل چیز ہے. نہیں، وہ ہدایت کا محتاج، اور وہ ہدایت اپنی اصلی شکل میں محفوظ، جس کو اللہ نے محفوظ کیا قرآن میں ہے. اس کو چھوڑے گا دنیا میں ذلیل ہوگا. اپنے ملک کو دیکھ لیں. بتائیں مجھے، ڈگریاں کم ہیں ان کے پاس؟ ملک کو کس تباہی کے گڑھے پر لا کھڑا کیا ہے کہ وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے ملک کا. سر ہم سائنس کے جو کمالات ہیں وہ بھی فطرت کے اصولوں پہ ہیں تو اور میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ذہن سے ہی کرتا ہے. تو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ عین فطرت کے مطابق اور عقل کے مطابق. عقل بھی تسلیم کرتی ہے. عقل اگر واقعی عقل ہو، بے وقوف والی عقل نہیں، تکبر والی عقل نہیں، ڈگریوں پر ناز کرنے والی عقل نہیں، جو عقل متلاشی ہو صحیح بات کی، اس کو قرآن ہی کی دلیل جو ہے وہ پکی ہے، سچی ہے. تو آیات بینات ہیں قرآن میں. یہ کس لیے آیات بینات؟ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے لیے لرعوف، انتہائی مہربان، رحیم، رحمت کرنے والا ہے. یہ 2 صفات کیوں لائی گئی ہیں اس آیت کے اندر؟ جلدی بتائیں. یہ ہے فہم قرآن. یہ 2 آیتیں، 2 اسماء الحسنى، اللہ اور رعوف اور رحیم، کیوں آیت کے آخر میں لایا گیا ہے؟ کیا تعلق ہے آیت کے مضمون سے؟ سر یہ اگر تم گمراہی سے نکل کے قرآن کی روشنی میں قرآن کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رؤوف اور رحیم ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے پوری انسانیت پر انتہائی مہربان ہے کہ اس نے آیات بینات قرآن کی شکل میں نازل فرما دی، حفاظت اپنے ذمے لے لی. اب ان آیات بینات پر عمل کرے گا تو پھر کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت. یہ اس کی انتہائی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے اس انسان کو بربادی کا راستہ بھی بتا دیا، اور ایسا راستہ جو کامیابی کا ہے دنیا میں بھی آخرت میں، وہ اس نے بتا دیا بذریعہ آیات بینات یا قرآن. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رسول، آخری آیت سورۃ طلاق کی، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. مبینات، آیات کون سی ہیں؟
मुबय्यनात, बिल्कुल वाज़े। इस लिए लियुखरिजल्लज़ीना आमनू, ताकि निकाल लें अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए, व अमलुस्सालिहात, और उस ईमान के मुताबिक अपने अमाल किए, मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, तो जुलमात से नूर की तरफ जो है वो उनको निकाल लेता है। तो जुलमात से नूर की तरफ निकलने का जरिया क्या है भला? तिलावत आयात। आप कुरान आयत और के अंदर बात करें। आयत, वो तिलावत आयत बिल्कुल ठीक है जवाब आपका, लेकिन आयत के अंदर क्या जवाब है? सिरात मुस्तकीम। आमनु अमिलुस्सालिहात। शाबाश, ये हुई ना भाई, आमनू और आमल सालिहात आयत के अंदर बताया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है कि तिलावत आयात है, कुरान से रहनुमाई हासिल करना है, लेकिन जो लफ्ज आयत के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, क्यों नहीं आप उस पर गौर करते? क्यों इधर उधर भागते हैं? अब जोड़ दीजिए कि आमनू और आमल, ईमान लाए। ईमान का मतलब यह है कि उनको पढ़े, समझे, उनको अपनी फिक्र का हिस्सा बनाए और उसके बाद उन पर अमल करे। ये सारी आयात जो मैंने आपके सामने, बकरा की 52, 57, मायदा की 16, 15, 16, इब्राहिम की 1, अल हदीद की 9 और तलाक की 11, कुरान ने, आप खुद देख लें किस तरह कुरान के मकसद को फेर फेर के, घुमा घुमा के हमारे सामने रखा, ताकि हम इस मकसद हमारे ज़हन नशीन हो जाए। आपको अंदाजा हुआ है कि कुरान का तरीका कार कितना जबरदस्त है। अब क्या मैं और आप अल्लाह को क़यामत के दिन कह सकेंगे हमें पता ही नहीं था? हमें, जिस कुरान ने ये बात इतनी बार दोहराई हो, इस जोर से दोहराई हो, मुख्तलिफ अल्फाज में दोहराई हो, क्या हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने इनकार करने की जुर्रत कर सकेंगे? एक तरफ हमारा दावा है कि हम अहले ईमान हैं और अमल हमारा उस कुरान पर के बिल्कुल बरखिलाफ है। अहले ईमान वही शख्स हो सकता है जो इस कुरान को पढ़े, पढ़कर समझे और फिक्र करे और इस नतीजे पर पहुंचे कि यही निज़ाम बेहतरीन निज़ाम, ये मयारी निज़ाम है। इसके मुकाबले में सारे निज़ाम दुनिया ने ट्राई करके देख लिए, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और हर किस्म के इज्म, दीनियत, सेकुलरिज्म, सब कुछ को, और किस कदर दुनिया अंधेरों में टामकटुइयां मार रही है। अरब के बद्दू अनपढ़ उठते हैं, वो इस कुरान पर ईमान ला के उसके मुताबिक अमल करते हैं, वो आज भी दुनिया के अंदर उनका अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल और दुनिया के अंदर नमूना। ये था इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। तो आपने देखा कि इस आयत नंबर 9 की जो तशरीह है, तौज़ी है, वो हमने समझी है खुद कुरान से। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये कुरान जब नाजिल हो रहा था, ये आयत जो है सूरा बनी इसराइल की, ये आपको पता है आखिरी दौर में मक्के में नाजिल हुई है। तो यहाँ इस आयत का उस शान नज़ूल और उस वक्त से क्या ताल्लुक है? ये तो तशरीह थी ना इसकी, जो मैंने आपके सामने बयान की है। अब शान नज़ूल क्या है? जल्दी बताएं, डॉक्टर साहब बताएं। सर ये मक्का के जो मुशरिकीन थे वो उनको पहले किताब समझ के उनसे मशवरे लेते थे, तो इसलिए उनके बारे में ये डॉक्टर बातें। साहबा, अहले किताब। यहूद और मुशरिकीन दोनों को कुरान पर ईमान लाने की दावत है कि यह है वो कुरान जो सबसे सीधा रास्ता दिखाता है। लिहाजा शान नज़ूल ये है कि मक्के वालों, तुम यहूद से जा के पूछते हो
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں ان سے پوچھ کے، اور بدبختو تم بھی اور تمہارے استاد یہود بھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب تمہارے لیے بھیج دی ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے آیت کا شان نزول۔ جی سر، بالکل۔ کوئی سوال؟ اگر ایک ایک آیت کو آپ سمجھ کے پڑھیں نا تو ایسے نکات کھل کے سامنے آتے ہیں۔ اقوام میں نے آپ کو بتایا ہے، اقوام کا مفہوم ہے بالکل سیدھا، دی موسٹ اسٹریٹ پاتھ، جو عین فطرت اور عقل کے مطابق ہے۔ جب میں کہتا ہوں فطرت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ چپ رہیے، ام عبداللہ آپ بھی چپ رہیے، بتائیں، کوئی اور بتائے۔ نیکی اچھی لگتی ہے اور برائی بری لگتی ہے، یہ فطرت ہے ہماری۔ سب سے زیادہ درست ہے۔ میں دونوں بات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نہیں، یہ ساری باتیں نامکمل ہیں۔ ابھی ہماری بہن نے کہا کہ فطرت یہ ہے، بھائی تو نیک، آگے آپ کیوں نہیں بولتے؟ ورنہ یہ جواب انکمپلیٹ ہے۔ آپ آگے کہیں کہ قرآن نیکی کا حکم دیتا ہے جو اللہ نے پسندیدہ بنائی ہے انسان کے لیے، برائی سے منع کرتا ہے جس کو ناپسند کیا ہے، تو اس لیے دین فطرت ہے، اس لیے قرآن فطرت کے عین مطابق ہے۔ آدھا جواب دے کے اور آپ بات آدھی ہوا میں، اگلے والے کو کیا خاک سمجھ آئے گی؟ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں قرآن دین فطرت پر ہے، تو فطرت ہے کیا؟ نیکی اچھی اور برائی بری لگتی ہے، اور یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، تو قرآن عین فطرت کے مطابق ہے۔ اچھا، دوسری، قرآن عین عقل کے مطابق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے، عقل، قرآن عقل کے مطابق ہے۔ سر جیسے ہماری عقل جس چیز کو صحیح سمجھتی ہے، قرآن پاک اسی بات کو ابھارتا ہے کہ یہی کیا بات ٹھیک کر ہے۔ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری دنیا کی جو عقل ایسی ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگوں کی عقل سر ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ فطرت کو مسخ نہ کیا جائے تو ایسے ہی ہے۔ خدا کے خوف کریں آپ، عقل سلیم کا لفظ استعمال، عقل سلیم جو سلامت عقل ہو، بگڑی ہوئی عقل نہ ہو، جو دنیا پرست نہ ہو، طاغوت پرست نہ ہو، اور شیطان پرست نہ ہو۔ فطرت سلیم اللہ پرست ہوتی ہے، تو فطرت سلیم جو بالکل سلامت عقل ہے، جو بگڑی ہوئی نہیں ہے، وہ اس بات کو یقینی سمجھے گی، یقیناً سمجھے گی کہ قرآن کی تعلیمات دنیا اور آخرت کے لیے بالکل بہترین آیات ہیں جو انسان کے فائدے کی ہیں۔ یہ ہے عقل کا ماننا۔ عقل سے مراد عقل سلیم ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل۔ ذرا قرآن کو گہرائی سے اور گہرائی سے پڑھا کریں۔ یہ اللہ کی کتاب اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو جو بس پڑھ لیں ثواب کے لیے۔ یقین مانے ثواب بالکل اللہ نے جیسے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور و فکر کر کے اس بات کا یقین کر لے کہ یہ سب سے صحیح بات قرآن کی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ اچھا، ایک بات بتائیے اور اس کو بڑے غور سے سمجھیے، انسان عمل پہ کب آمادہ ہوتا ہے؟ انسان عقل پر کب ڈٹ کے جم کے اپنی عقل کو کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے اس پر جم جاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے؟ کب؟ تب جب ہمیں پکا سچا یقین ہوتا ہے اس بات پر۔ جب کیا ہوتا ہے؟ سر یقین ہمارا پکا ہوتا ہے کہ یہ بات ایکسیلنٹ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ جب مجھے یقین ہے کہ یہ حق ہے، اب میرا یقین مجھے مجبور کرتا ہے کہ اس حق پر عمل کرو، دنیا کے مفادات اور دنیا کے فائدوں کو چھوڑ دو۔ تو اب آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ جب میرے اندر یقین اس کی حقانیت کا ہوگا، یہ ہے فکری تزکیہ، کہ آپ کو یقین پیدا ہو جائے۔
مجھے آخرت پہ یقین ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے فائدوں پر یقین ہوگا تو میں یقیناً کروں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین پیدا ہو پھر بات بنے گی۔ اچھا، یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اینڈ تک جائیے نا، تاکہ میں اور آپ اس یقین کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ سر تلاوت آیات سے ہوگا۔ تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم سے، جی، قرآن و سنت کی تعلیم لینے سے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور پر عمل کرنے سے۔ قرآن مجید کو جو برحق ہے اس کی تلاوت، آیات کو تلاوت کرنا یعنی پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنے کے بعد حق سمجھنا، یہ یقین پیدا کرے گا۔ تو قرآن سے تعلق آپ کا یقین بھی پیدا کرے گا، اور آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ قوت عمل پیدا کرے گا جس سے آپ عمل صالح کر سکیں گے۔ اس بات کو پوری ترتیب سے سمجھیے، ترکیب کے ساتھ سمجھیے، تاکہ میں اور آپ اس کے مطابق اپنے آپ اندر یقین پیدا کریں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ تو آیت نمبر 9 کا شان نزول یہ ہے کہ اس وقت یہود اور مشرکین مکہ کو اور تا قیامت ساری انسانیت کو دعوت ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ کون سا قرآن؟ یہ وہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ برائے مہربانی اس کو دوبارہ دیکھیں، سمجھیں۔ یہ سیکوینس جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کا علم ہی ہمیں یقین پیدا کرتا ہے، صحیح علم، ایسا علم جس کو ہم نے پوری کوشش کر کے سیکھا، اور اس پہ کے مزاج اس کے بعد ہمارے اندر وہ یقین جو ہے وہ قوت عمل پیدا کرتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا دار و مدار قرآن پر کتنا ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اس فیصلے کے لیے تا قیامت قرآن کو محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں نے دنیا بھر میں پڑھا اور پڑھایا ہے، میں آپ کو ایک لفظ صفحہ انگریزی کا دے دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے یاد کر دیں۔ آپ کر سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے، ایک پیج صرف، کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے؟ یہ قرآن کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے حفظ کے لیے۔ آپ اجمیوں کو دیکھ لیں، وہ عربیوں سے بہترین، زیادہ بہتر حافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان۔ آپ سوچیں، اس بچے کو ایک لفظ کا معنی نہیں پتا قرآن کا سوائے اللہ کے، جو تو لیکن وہ پورا قرآن اس کو 114 آیات اس کو زبانی یاد ہیں، کاما فل سٹاپ کے ساتھ، زبر زیر کے ساتھ۔ کبھی سوچا آپ نے؟ تو ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ آپ ذرا یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ قرآن واحد ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ جتنے ذرائع ہیں نا دنیا کے، وہ بڑے جزوی ہیں، معمولی سی چیز کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو انسان کی پوری اس کے ایمانیات کی، اس کے عقائد کی، اس کے اخلاق کی، اس کے عبادات کی، اس کے معاملات کی اصلاح، پوری زندگی کے لیے معاملات کی اصلاح صرف قرآن کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج۔ یہ جو ہے ان لہم اجرن کبیرہ، سبحان اللہ، یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے ہے۔ اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہماری دنیا بھی اچھی اور ہمارا دین بھی انشاءاللہ آخرت بھی اچھی۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کرام کس کس پرسی کی حالت میں مکے سے ہجرت کی ہے مدینے میں، اور پھر کس طرح اللہ نے ان کو مدینے میں نوازا ہے دنیا میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو۔ آمین یہ اس آمین۔ رب کے احسان ہے سر ہم لوگوں پہ۔ بے سر شک، آج کی مثال لے لیں افغانستان کی، سب سے جی بہترین معیشت۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہم جو ذلتیں اور اس ملک کو ہم نے برباد کر دیا ہے قرآن کو چھوڑ کر، آج بھی سچی توبہ کر کے
واپس آ جائیں اور اس قرآن کے مطابق اللہ کی رحمتیں دوبارہ ہمارے لیے اللہ تعالی ہم پر نازل فرما سکتے ہیں. وعدہ ہے اللہ کا. آمین ثم آمین سر. جزاک اللہ. آپ ذرا مہربانی کر کے پوری توجہ سے پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں تاکہ ہم کلیئر ہو کر ہمارے اندر وہ جذبہ، عزائم ایسے استقامت اور آئے کہ ہم عمل کرنے پر مجبور ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.